ملجانا ومأوانا سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين الحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت کے حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باغ اقدس میں بے شمار لاتعداد درود و سلام کے بعد واجب الاحترام مسلمان بزرگ و دوست و بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذات محترم موجودہ حالات آپ کے سامنے ہیں۔ سیاستدان آپس میں اپنے ذاتی مفادات کے لیے دست بگریباں ہیں، جن کی ذمہ داری تھی کہ ملک و قوم کا تحفظ کریں، عوام کے حقوق ادا کریں، عدل و انصاف کریں، ظلم و ستم کو روکیں، گناہوں سے ظالموں کو منع کریں، نیکی کو رواج دیں اور لوگوں کو بنیادی حقوق دیں، ان کی ضرورتیں پوری کریں، یہ ان کے فرائض میں شامل ہے۔ لیکن افسوس ہمارے سیاستدان اپنے ذاتی مفادات کے لیے دست بگریباں ہیں۔ ہر سیاسی پارٹی دوسری پارٹی کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہی ہے اور مقصد ایک ہی ہے، کرسی مجھے ملے، میں اقتدار اعلیٰ کے اوپر براجمان رہوں، اختیارات میرے پاس ہوں تاکہ میں جیسے چاہوں گورنمنٹ کو چلاؤں، کوئی مجھے پوچھنے والا نہ ہو۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیاستدان مخالفت کرتے ہوئے وہ سیاست کے اصول کو بھی بھول جاتے ہیں۔ سیاست کے اندر بھی اخلاقیات ہوتی ہیں کہ آپ نے اگر کسی سے اختلاف بھی کرنا ہے تو دلیل کے ساتھ کریں اور اچھے طریقے سے کریں، لیکن ہمارے یہاں کوئی سیاست کا اصول نہیں ہے۔ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی ہوتی ہے، گالم گلوچ، غیبتیں اور بہتان بازیاں، اور ایک دوسرے کو پولیس کے حوالے کروانا، گرفتار کروا دینا، الزامات لگا دینا، کرپشن کے، بددیانتی کے عجیب قسم کے حالات ہمارے سامنے۔ اور پھر آپ نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا بھی، احتجاج ہوا، بڑا خون ریز، ملک کو جلایا گیا، سرکاری نجی املاک کو نقصان پہنچایا گیا اور پوری دنیا کے اندر ہمارے ملک کی بدنامی ہوئی، یہ بھی ہم نے دیکھا۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج ہم سیاست میں اخلاقیات کی ضرورت و اہمیت کو پڑھیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں سیاست کیسی کرنی چاہیے، سیاست کے اصول و ضوابط کیا ہیں، اخلاقیات کیا ہیں۔ دیکھیں، سیاست کوئی بری شے نہیں ہے، سیاست بہت اعلیٰ شے ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء بھی سیاست کیا کرتے تھے۔ انبیاء کا پیشہ ہے سیاست کرنا۔ سیاست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا نظام حکومت قائم کرنا جہاں پہ اسلامی اصولوں کے مطابق گورنمنٹ کے معاملات چلائے جائیں، یہ ہے سیاست کی اسلامی نقطہ نظر سے تعریف۔ تو انبیاء نے بھی سیاست کی ہے، بعض انبیاء نے اسلامی حکومت کو قائم کیا، اور ہمارے پیارے آقا بھی سیاستدان تھے۔
آج یورپ بھی مانتا ہے کہ حضور سے بڑا سیاستدان کوئی نہیں تھا. پھر خلفائے راشدین نے سیاست کی، تابعین نے، صحابہ نے سیاست کی. تو سیاست بڑی اچھی شے تھی، کیونکہ اگر سیاسی نظام اچھا ہو اور اسلامی نظامی حکومت قائم ہو جائے تو اسلامی نظام مصطفیٰ کو نافذ کرنا آسان ہوتا ہے. اگر حاکم اسلامی آ جائے، دیندار حاکم اللہ کسی حکومت کو دے عوام کو، تو پورے ملک کے اندر اسلامی نظام کو لاگو کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. تو سیاست تو بڑی اچھی شے تھی، لیکن ہمارے نااہل کرپٹ سیاستدانوں نے اس کو اتنا بدنام کر دیا کہ اب عوام کے ذہن میں یہ ہے کہ سیاست جھوٹ کا نام ہے، سیاست بددیانتی کا نام ہے، سیاست کرپشن کا نام ہے، سیاست گالم گلوچ قتل و غارت کا نام ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یہی سیاست ہوتی ہے. تو سیاست کے بھی کچھ اصول ہیں بھائی. آپ کسی سے اختلاف کریں لیکن اصول کے تحت کریں، دلیل سے کریں اور اچھے طریقے سے کریں. تو ذات محترم ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں سیاست کے اندر کئی خرابیاں ہیں. شخصیت پرستی ہوتی ہے کہ ہر سیاستدان کے پارٹی ورکر اپنے سیاستدان کی شخصیت کو گویا پوجتے ہیں، اور کئی تو اپنے اس سیاسی لیڈر کو وہ خدا کے برابر اور پیغمبر کے برابر بھی اس کو سمجھتے ہیں. ہم نے خود دیکھا. اور کئیوں نے یہ کہا جی کہ ہمارے لیڈر نبی کی طرح ہیں اور ان کے ورکر صحابہ کی طرح ہیں. اتنی گستاخیاں بھی ہوئیں. کسی نے یہ کہا کہ جی فلاں ہمارا لیڈر کے والدین جیسے حضور کے والدین بڑے خوشبخت تھے، ان کو اللہ کا حبیب عطا ہوا، تو اس کے بعد ہمارے لیڈر کے والدین بڑے خوشبخت ہیں کہ ان کو اس طرح کا لائق ذہین لیڈر عطا ہوا. یہ بھی گستاخی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں اسلام کا، دین کا، ہم نے کیسے بولنا ہے، کیسی بات کرنی ہے. تو ذات محترم یہ شخصیت پرستی یہ منع ہے اسلام کے اندر. فقط اللہ کی ذات ہے جس کی پرستش جائز ہے، اور کسی جب انبیاء کی پوجا بھی جائز نہیں تو اور کسی کی کیا مجال ہے کوئی کہے کہ جی فلاں سیاسی لیڈر وہ میرا خدا ہے یا میرا نبی ہے، یا جو مجھے کہے گا میں نے وہی ماننا ہے. ایسا نہیں ہے. فقط اللہ کی ذات پوجا کے لائق اور کسی کی پوجا جائز نہیں ہے. تو ہمارے ہاں موجودہ سیاست میں شخصیت پرستی ہے، پھر اندھی تقلید ہے. ہر سیاسی پارٹی کہتے ہیں میرا لیڈر جو کہے گا وہی صحیح ہے، وہ غلط بھی کہے تو اس کے پارٹی ورکر اس کو صحیح سمجھتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. پھر ہمارے ہاں سیاسی نظام افراط و تفرید کا شکار ہے. اسی وجہ سے پھر عدم برداشت ہوتی ہے، بے صبری ہوتی ہے، قتل و غارت ہوتی ہے، لوٹ کھسوٹ ہوتا ہے. یہ ساری اس لیے خرابیاں ہیں کہ ہم شخصیت کی پوجا کرنے لگ گئے ہیں. ذات محترم ہم دیکھیں گے کہ اسلام نے ہمیں کس طرح کی سیاست کرنی سکھائی ہے کہ سیاست آپ کریں لیکن اسلامی اصولوں سے کریں نا. جیسے اللہ رسول نے بتایا، آپ نے کسی سے اختلاف بھی کرنا دلیل سے کریں اور اچھے طریقے سے کریں. کسی کو گالم گلوچ نکالنا، لان تان کرنا یہ تو کسی حال میں جائز نہیں ہے. سنیے حضور کا ارشاد گرامی کیا ہے. آپ نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء کما قال. امام ابو عیسیٰ ترمذی سنن الترمذی کے اندر اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں. حضور نے فرمایا بندہ مومن لان تان کرنے والا نہیں ہوتا. بندہ مومن جو ہے وہ لان تان نہیں کرتا، وہ فوش گو بھی نہیں ہوتا، اور وہ زبان دراز بھی نہیں ہوتا. یہ حضور نے فرما دیا. بندہ مومن اگر کچھ چیک کرنا چاہے میں مومن ہوں کہ نہیں، ایک ہوتا ہے مسلمان ہم سارے ہیں، لیکن مومن کوئی 100 میں سے ایک ہوگا. کیونکہ مسلمان وہ جس نے اللہ رسول کو مانا وہ مسلمان ہے، اور مومن وہ جس نے اللہ رسول کے احکام کو مانا، اللہ رسول کے احکام پہ چلا، وہ ہے مومن. تو مسلمان ہم سارے ہیں لیکن مومن بہت تھوڑے ہیں. تو حضور نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے جو لان تان کرے، لانتے بھیجے دوسروں پر، تان کنے تانا زانی کرے، فوش گو ہو، فوش کلام کرے، گالیاں دے، اور پھر وہ زبان دراز ہو. اور آج آپ دیکھیں سب تقریباً سیاستدان ایسے ہی ہیں، فوش گو بھی ہیں، زبان دراز بھی ہیں، لان تان بھی کرتے ہیں، دوسروں کے اوپر الزامات کی بچھاڑ کر رہے ہیں. تو یہ سیاست اسلام کے خلاف ہے. اسی طرح شخصیت پرستی کے پھر خطرناک نتائج بھی ہیں جو کارکن اپنے سیاسی
لیڈر کو وہ خدا کے برابر یا پیغمبر کے برابر اسے ماننے لگے، جیسے اللہ رسول کے حکم میرے لیے ماننے واجب ہیں، اس طرح میں نے اپنی سیاسی لیڈر کی بھی ہر بات ماننی ہے۔ جب یہ کنسیپٹ ہو جائے پھر اس کے خطرناک رزلٹ آتے ہیں، جیسے ہم نے دیکھا کہ ایک سیاستدان کو گرفتار کیا گیا اور پورا ملک اس کی پارٹی نے جام کر دیا، املاک کو سرکاری نجی اور جناب آگے لگا دی، گاڑیاں جلا دی گئیں اور کتنے نقصان ہوا پورے ملک کا۔ یہ نقصان ہوتا ہے جب کوئی قوم شخصیت پرست بن جاتی ہے۔ محبت آپ کریں، لیکن دیکھیں اللہ رسول کی محبت ہے غیر مشروط۔ ہمیں اسلام نے کہا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور رسول پاک کے بارے قرآن نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ حبیب ان کو فرماؤ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پہ چلو، پھر اللہ تم سے محبت فرمائے گا، تمہارے گناہ معاف فرمائے گا۔ تو اللہ رسول ایسی ذات ہے فقط جن کی غیر مشروط اطاعت کا حکم ہے، اور کسی کی غیر مشروط اطاعت نہیں ہے۔ حکمرانوں کی اطاعت بھی ہے مشروط، اپنے حاکم کی سیاستدان کی وہ بات مانو جو قرآن و سنت کے تابع ہے۔ قرآن و سنت کے خلاف کوئی بھی کہے وہ ہم نے نہیں ماننا اس کو۔ تو بلکہ اسلام نے جو ہمیں بتایا وہ کیا ہے؟ حضور کا بڑا پیارا فرمان، آپ فرمایا من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی، وابغض للہ، اللہ کے لیے کسی سے دشمنی رکھی، واعطى للہ، اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیا، ومنع للہ، اللہ کے لیے کسی کو روکا، فقد استکمل الایمان او کما قال، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ یہ حدیث امام ابو داؤد اپنی سنن کے اندر اس حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا محبت کا معیار اللہ کی ذات ہونی چاہیے، دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہونی چاہیے، کسی کو عطا کرنے کا معیار اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اور کسی کو روکنے کا معیار اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ جو بندہ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے، اللہ کے لیے کسی سے دشمنی رکھے، اللہ کی رضا کے لیے کسی کو کچھ دے، اللہ کی رضا کے لیے کسی کو نہ دے، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس قابل ہے کہ اس سے انسان محبت کرے، باقی جس سے بھی محبت کی جائے گی وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی۔ آج ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں عہدے اور اقتدار لوگ مانگتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں گے جب 5 سال کے بعد جنرل الیکشن ابھی آئیں گے، اللہ کرے کہ وہ ہو جائیں وقت کے اوپر، تو لوگ سیاستدان بھاگتے ہیں، ایم پی اے، ایم این ایس، کونسلر، ناظم، سب بھاگتے ہیں، عوام کی گھروں تک آتے ہیں، مجھے ووٹ آپ دیں گے، میں آپ کا خادم، میں آپ کا نوکر تابع دار۔ پھر 5 سال وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ الیکشن میں عوام کے گھر جائیں گے ذاتی مفاد کے لیے، پھر پورے 5 سال عوام ان کے پیچھے بھاگے گی، پھر ایم پی ایم این اے وزیر صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہوگا کہ وہ غریب کی بات بھی سن لیں۔ ہمارے ہاں یہ ہے سیاست کا تصور۔ ذات محترم اسلام کہتا ہے جو عہدہ مانگ کے لے، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، جو کہے مجھے ووٹ دو، میں کھڑا ہوں ایم پی اے کے لیے، ایم این اے کے لیے، ناظم کے لیے، کونسلر کے لیے، اسلام کہتا ہے اس کو ووٹ مت دو، وہ ووٹ کا حقدار نہیں ہے۔ ووٹ اس کو دو جس کے بارے عوام کہے یہ نیک ہے، مخلوق کہے یہ امانت دار ہے، لوگ اس کو دیانتدار سمجھے، اس کو ووٹ دو۔ سنیے گا حضور کا بڑا پیارا ارشاد گرامی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری قوم کے 2 آدمی میرے ساتھ تھے، ہم اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جو میرے ساتھ 2 بندے تھے، انہوں نے رسول پاک سے کہا حضور ہمیں فلاں علاقے کا عہدہ دیا جائے، ہمیں اس علاقے کا حاکم بنا دیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ کاش یہ ہمارے سیاستدان اس طرح کی حدیث کو سنے پڑھیں۔ آپ نے فرمایا انا لا نولی ھذا من سالہ ولا من حرس علیہ کما قال۔ امام بخاری صحیح بخاری کے اندر جو سیاستہ کی سب سے پہلے نمبر پہ کتاب ہے، اس حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا ہم سرکاری عہدہ اس کو نہیں دیتے جو خود مانگ کے لیتا ہے۔ ہم سرکاری عہدہ
اس کو نہیں دیتے جو خود مانگتا ہے اور جو اس کا لالچ کرتا ہے۔ حضور نے عہدہ نہیں دیا۔ یہ ہے اسلام کا تصور۔ آپ پڑھیں پوری تاریخ، خلفائے راشدین کو پڑھیے، کسی نے عہدہ مانگ کے نہیں لیا۔ انبیاء کی تاریخ پڑھیں، کسی نے نہیں کہا مجھے آپ حاکم بنائیں، مجھے عہدہ دیں، بلکہ خلفائے راشدین تو کہتے تھے بھائی کسی اور کو حاکم بنا لیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حاکم بننا کتنا مشکل کام ہے، حاکم وقت کی ذمہ داریاں کتنی زیادہ ہیں، ان سے کتنی سخت بات پرس ہوگی۔ خلفاء ابو بکر صدیق کو آپ اگر پڑھیں، جب آپ کو عوام الناس نے، سمجھدار لوگوں نے، دینداروں نے کہا حضور آپ ہمارے خلیفہ ہیں، تو آپ نے جب پہلی تقریر کی وہاں بھی آپ نے فرمایا میں کہتا ہوں مجھ سے کوئی اعلیٰ ہے تو اس کو حاکم بنا لو، مجھے حاکم بننے میں کوئی خوشی نہیں ہے۔ یہ تھے حضور کی ریاست مدینہ کے اصل علمبردار۔ ان کو عوام کہتی تم حاکم بنو، وہ کہتے نہیں ہم اسے اہل نہیں، کسی اور کو بنائیں، اور ہمارے نااہل سیاستدان ہر کوئی بھاگتا ہے مجھے ووٹ دو، مجھے حاکم بناؤ، کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کرپشن کرنی ہے۔ اور پھر کیا بتاؤں آپ کو، یہ سب درد دل کی باتیں ہیں۔ ہمارے ہاں اتنی کرپشن بدیانتی ہے کہ ٹکٹ بکتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میڈیا اب تو ہمیں ہر خبر بتا رہا ہے۔ ابھی آئیں گے الیکشن، ایم پی اے کے ٹکٹ بکیں گے، ایم این اے کے لیے کروڑوں میں ٹکٹ بکتا ہے، پھر کہیں جا کے کسی کو ٹکٹ ملتا ہے جو کروڑوں روپے دے اس سیاسی پارٹی کو۔ مجھے بتائیں نا، جو بندہ ایم پی اے ایم این اے کا الیکشن لڑنے کے لیے جس نے کروڑوں روپیہ دیا، جب وہ ایم این اے ایم پی اے بنے گا وہ اپنے پیسے پورے نہیں کرے گا؟ بولیے، پہلے اپنی جیب بھرے گا، کچھ بچے گا تو آپ کو دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب عوام غریب سے غریب تر ہو گئی اور حکمران سیاستدان امیر سے امیر تر ہو گئے۔ تو ذات محترم اسلام کی ہاں جو بندہ خود عہدہ مانگے اس کو عہدہ نہ دیا جائے۔ جج، آج تو یہ بھی سیکنڈل ہمارے سامنے ہے کہ بعض ججز اپنی پسند کا فیصلہ کرتے ہیں، اللہ رسول کو نہیں دیکھتے، وہ ذات کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ نہیں کہ جج کا عہدہ کتنا اہم ہے، جج کا عہدہ بہت اہم ہے۔ اور حضور نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، سرکار نے فرمایا من ولی القضاء او جعل قاضیا بین الناس فقد ذبح بغیر سکین او کما قال۔ امام ترمذی سنن کے اندر اس حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا جس نے جو قضاء کا والی بنا یا جس کو قاضی بنایا گیا، جج بنایا گیا لوگوں کے درمیان، وہ چھری کے بغیر ذبح کر دیا گیا۔ یعنی جیسے چھری کے بغیر آپ کسی جانور کو ذبح کریں، چھری کے بغیر اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے، کیوں جی؟ چھری کے بغیر آپ کسی جانور کو ذبح کریں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح جس بندے کو جج بنایا گیا، جج یا چیف جسٹس یا کوئی بھی سیشن کورٹ ہائی کورٹ کا جج بنایا گیا، آپ نے فرمایا وہ ایسے ہے جیسے بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔ اتنا اہم عہدہ ہے یہ، اتنی ذمہ داری ہے، یہاں تو کوئی پوچھنے والا نہیں جناب۔ جج کے خلاف بھی بات کرو توہین عدالت ہو گئی، رسول پاک کے خلاف جو مرضی بکواس کرتا رہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اسلام کے خلاف جو مرضی کوئی بکتا رہے، اور اپنے سیاسی لیڈر کو وہ بے شک انبیاء کے ساتھ تشبیہ دیتا رہے، اور کسی سیاسی لیڈر کے ورکرز کو کوئی صحابہ کے ساتھ تشبیہ دیتا رہے، اس وقت توہین عدالت نہیں ہوتی، اس وقت کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ اور جب کسی جج کی کے بارے کوئی زبان کھولے تو کہتے ہیں تم نے توہین عدالت کی ہے۔ یہ ہمارے ہاں انصاف بھی بکتا ہے۔ تو ذات محترم ججز کا عہدہ بھی بڑا اہم ہے، ان کے بارے میں حساب و کتاب ہوگا، سختی سے ہوگا۔ پھر یہ سنیے گا، ہماری سیاست کے اندر مسئولیت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہر لیڈر ایم پی اے ہو، ایم این اے ہو، وزیر ہو، وہ چاہتا ہے میرے سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کسی عوام کی کیا مجال کوئی کسی وزیر سے جا کے پوچھ لے کہ جناب ہمارے پاس تو بنیادی ضرورتیں بھی نہیں ہیں، آپ کے پاس یہ 20 لاکھ یا کروڑ روپے کی گاڑی کہاں سے آ گئی؟ کسی کی ہے جرت کوئی کسی ایم پی ایم این اے وزیر سے جا کے سوال کرے کہ حضور ہمارے پاس تو بنیادی ضرورتیں بھی نہیں ہیں، آپ کے پاس یہ جناب ہر قسم کی عیاشی کے سامان ہے،
کس کی جرأت ہے کوئی یہ سوال کرے؟ لیکن اسلام کی ہاں جو تصور سیاست کا وہ کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق جیسا 26 لاکھ مربع میل کا حاکم بھی اگر جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہا ہوتا، ایک عام بندہ بھی اٹھ کے پوچھ سکتا تھا حضور جو مال غنیمت میں چادریں تقسیم ہوئیں ہمیں ایک ایک چادر ملی ہے اور آپ نے لگتا ہے 2 چادروں کی قمیص بنوا کے سلوائی ہے کیونکہ آپ کا قد لمبا ہے، ایک چادر سے آپ کی قمیص بن نہیں سکتی، میرے سوال کا جواب دیں ورنہ آپ کی بات نہیں سنیں گے نہیں مانیں گے۔ یہ تاریخ کا واقعہ ہے، سب کے سامنے غریب نے سوال کر دیا، 26 لاکھ مربع میل کا حاکم ناراض نہیں ہوا، یہ نہیں کہا اس کو کورٹ مارشل کر دو، کیا جرت ہوئی اس کی، اس نے سب کے سامنے میری توہین کر دی۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا تیرا سوال صحیح ہے، اس کا جواب میرا بیٹا عبداللہ دے گا۔ ان کا بیٹا بھی وہیں پر موجود تھا۔ وہ کیسے تھے حاکم؟ 26 لاکھ مربع میل کے حاکم بھی ہیں، مسجد نبوی شریف کے امام بھی ہیں، مسجد کے خطیب بھی ہیں، خود بھی نمازی ہیں، بیٹا بھی نماز میں تھا۔ فرمایا میرا بیٹا جواب دے گا۔ آپ کا بیٹا کھڑا ہوا، کہا جی آپ کا سوال ٹھیک ہے، ایک ایک قمیص سب کو ملی، میرے باپ کو بھی ایک قمیص ملی، میں نے اپنی قمیص اپنے والد کو دے دی، ابا جان آپ 2 چادروں سے قمیص سلوا لیں، میرے باپ نے میرا حصہ لے کے قمیص سلوائی ہے، اس نے بددیانتی نہیں کی۔ تو اس بندے نے کہا حضور آپ جو فرمائیں گے ہم سنیں گے ہم مانیں گے۔ یہ ہے اسلام کے اندر تصور مسئولیت، احتساب کا تصور یہ ہے۔ آج یہ تصور کہاں چلا گیا؟ آج کسی کی ہے جرت کوئی کسی ایم پی ایم این اے سے جا کے سوال کر لے، وزیر تو دور کی بات ہے، کوئی کسی غریب کو ان کے پاس جانے کی اجازت ہی نہیں دیتا، کون پوچھے گا؟ تو ذات محترم یہ خرابیاں ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، ہر شخص محافظ ہے، اس سے رعایا کے بارے سوال ہوگا۔ یہ حضور کا فرمان عالی شان ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث پاک ہے، آپ نے وضاحت فرمائی حاکم وقت عوام کا نگہبان ہوتا ہے، اس سے عوام کے بارے پوچھا جائے گا۔ یہ ہمارے کرب سیاستدان جو اپنے مفادات کے لیے دست بگریباں ہیں، عوام کا کوئی پرسانی حال نہیں، عوام کی جان مال عزت و آبرو سے کسی کو کوئی لین دینا نہیں ہے۔ عوام جائے بھاڑ میں، عوام کتنے مسائل کا شکار ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، قتل و غارت ہے، بد امنی ہے، کتنے مسائل کا عوام شکار ہے۔ کسی نے کبھی اس کے اوپر سوچا؟ کبھی کسی سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ نے 100 موٹو لیا؟ کبھی کسی پارلیمنٹ کے اندر قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر عوام کے مسائل کی بات ہوئی؟ جب بھی بات ہوتی ہے ایک دوسرے کے خلاف ہوتی ہے، کرسی کے لیے ہوتی ہے، اقتدار کے لیے ہوتی ہے، عوام کے لیے کوئی سوچنے والا نہیں ہے۔ ان سے سختی سے بات پرس ہوگی۔ حضرت عمر فاروق نے کیا فرمایا تھا؟ اے عمر اگر تیری حکومت میں نہر فرات کے کنارے ایک کتا یا بھیڑ کا بچہ بھی بھوکا مر گیا، مجھے ڈر ہے اللہ مجھ سے قیامت کو سوال کرے گا۔ یہ تھے راستے مدینہ کے لمبردار، ایک کتے کا پیاسا مرنا گوارا نہیں ہے، ایک بھیڑ کے بچے کا نہر فرات کے کنارے بھوکا پیاسا مرنا گوارا نہیں۔ یہاں تو انسان مر رہے ہیں، یہاں تو انسان خودکشیاں کر رہے ہیں، یہاں تو انسان غربت سے تنگ آ کے اپنے بچوں کو ذبح کر رہے ہیں، بچوں کو بیچ رہے ہیں۔ کون ہے جو ان کی دستگیری کرے؟ اور آپ روزانہ دیکھتے ہیں اخبارات میں آتا ہے، کراچی کے اندر دیکھ لیں کون سا دن خالی جاتا ہے جس میں ڈکیتی نہیں ہوتی، چوری نہیں ہوتی، قتل و غارت نہیں ہوتی۔ پورے ملک کے حالات دیکھ لیں تو ذات محترم وجہ کیا ہے؟ سیاسی مذہبی اختلاف کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان بھی قرآن و سنت کے خلاف چل رہے ہیں، ہم عوام بھی قرآن و سنت کے خلاف کر رہے ہیں۔ ہم سب قصوروار ہیں، میں یہ نہیں کہتا سیاستدان قصوروار ہیں، میں کہتا ہوں ہم پہلے قصوروار ہیں، زیادہ عوام قصوروار ہے، پھر سیاستدان قصوروار ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو ووٹ دیے نا،
کسی نے راستے مدینہ کے نام پہ ووٹ لیے، کسی نے خادم پنجاب کے نام پہ ووٹ لیے، کسی نے روٹی کپڑا مکان کے نام پہ ووٹ لیے، اور ہم ووٹ دیتے ہیں اس کو جو ہماری گلی پکی بنا دے، ہم ووٹ دیتے ہیں اس کو جو ہمیں ناجائز مقدمے سے چھڑوا لے، ہمیں تھانے سے بچا لے، ہم ووٹ دیتے ہیں اس کو جو کرپشن ہم کریں اور ہمیں وہ جیل سے رہائی دلوا دے۔ ہم نے کبھی دین کے نام پہ ووٹ دیا ہے کسی کو؟ ہر بندہ پوچھے اپنے سے، ہم نے کبھی ووٹ دیتے ہوئے یہ دیکھا جس کو میں ووٹ دے رہا ہوں یہ دیندار بھی ہے کہ نہیں، قرآن و سنت کا عالم بھی ہے کہ نہیں، قرآن و سنت کو جانتا بھی ہے کہ نہیں، یہ دیانتدار بھی ہے کہ نہیں؟ جو اللہ رسول کے احکام کو نہیں جانتا وہ حکومت کس طرح اچھی طریقے سے چلا سکتا ہے؟ جو اللہ رسول کے احکام پہ عمل نہیں کرتا وہ عوام کے حقوق کہاں سے ادا کرے گا؟ سنے گا حضور کا فرمان، کیا وجہ ہے آج سیاسی مذہبی بدامنی کیوں ہے؟ حضور نے فرمایا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا وما لم تحکم ائمتهم بکتاب اللہ ویتخیروا بما انزل اللہ الا جعل اللہ باسهم بینہم، کما قال امام ابن ماجہ سنن ابن ماجہ کے اندر اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا جب کسی قوم کے سیاستدان حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کریں، جو اللہ نے اتارا اس کے اوپر عمل نہ کریں، اس کو اختیار نہ کریں، اللہ پھر ان کے درمیان لڑائی فتنے فساد کو پھیلا دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ آج یہ رسا کشی کیوں جاری ہے؟ آج سیاستدانوں کا آپس میں لڑائی جھگڑے کیوں جاری ہیں؟ ہر سیاسی پارٹی دوسرے کے پیچھے کیوں بھاگ رہی ہے؟ اس کو جیل کے اندر ڈالنے اور اس کے اوپر مقدمات کرنے کی کوشش کیوں کر رہی ہے؟ یہ حضور کا فرمان اس کی وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے ہم نے اللہ رسول کو بلا دیا، ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا۔ جو بھی سیاستدان آتا ہے، وزیر اعظم بنتا ہے، پریزیڈنٹ بنتا ہے، وہ وزیر اعلیٰ بنتا ہے، وہ چاہتا ہے جو میں کہوں وہ ہو، وہ اپنی جیبیں بھرتا ہے، کرپشن کرتا ہے، بددیانتیاں کرتا ہے، عوام کے حقوق سے کسی کو سروکار نہیں ہے۔ جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں کوئی مجھے بتا دیں جو عوام کی خیر خواہ ہو، جو اس وقت عوام کے بارے میں سوچے، جو عوام کے مسائل کو حل کرے، جو مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے، غربت کو دور کرنے کے بارے سوچے، تعلیم کو عام کرنے کے بارے سوچے، اللہ رسول کے احکام کو نافذ کرنے کے بارے سوچے۔ کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے، سب کو اپنے مفادات عزیز ہیں۔ یہ سنیے گا سیاسی کشیدگی کیوں ہے؟ حضور نے فرما دیا تھا، آج آپ کو پتہ ہے ہمارا ملک IMF کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے، ورلڈ بینک کے ہم غلام ہیں، قرضوں کے چنگل تلے ہم دبے ہوئے ہیں۔ ہر نیا پیدا ہونے والا بچہ ہزاروں ڈالر کا مقروض پیدا ہوتا ہے۔ جو ملک معاشی طور پہ اتنا دیوالیہ ہو جائے، اکنامکلی اقتصادی طور پہ اتنا غربت کی چکی میں پیش دیا جائے کہ جس کے قرضے اربوں ڈالر تک پہنچ جائیں، جن کے قرضوں کی قسطیں سود کے اوپر دینے کے لیے بھی حکومت کے پاس پیسہ نہ ہو، وہ قرضہ جو کا تو رہے، اور سود کے اوپر جو قسطیں حکومت دے رہی ہو اس کے لیے بھی پیسہ خزانے میں نہ ہو، اس کے لیے بھی IMF اور ورلڈ بینک سے قرضہ لے کر قسطیں دی جائیں، وہ ملک کیسے خوشحال ہو سکتا ہے؟ ملک کبھی بھی خوشحال نہیں ہوگا، اور وجہ ایک ہی ہے کہ ہمارا پورا ملک سودی نظام بینکاری ہے، پورا سودی نظام ہے۔ اور یہ میری بات میں نے کئی دفعہ آپ کو پہلے بھی عرض کیا ہے، جب تک ہمارے ملک سے سودی نظام کا خاتمہ نہیں ہوگا ہم کبھی بھی معاشی طور پہ خوشحال نہیں ہو سکتے۔ تو ذات محترم حضور نے فرمایا تھا آج ہم غیروں کے غلام کیوں ہیں؟ یہ سیاسی رسا کشی کیوں ہے؟ حضور کا فرمان سن لیں، آپ نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ۔ امام ابن ماجہ سنن کے اندر اس حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا جو لوگ اللہ اس کے رسول کے وعدے کو توڑیں،
اللہ ان کے اوپر ان کا غیر سے ایسا دشمن مسلط فرما دیتا ہے جو ان کے پاس آئے وہ چھین کے لے جاتا ہے۔ یہ IMF کیا ہے؟ ہمارا دشمن ہے۔ ورلڈ بینک کیا ہے؟ ہمارا دشمن ہے۔ امریکہ کیا ہے؟ ہمارا دشمن ہے۔ لیکن آج وہ ہمارے اوپر مسلط ہیں، ہماری معیشت کے اوپر، ہماری خارجہ پالیسی کے اوپر طاغوتی طاقتیں مسلط ہیں، جو تھوڑا بہت عوام بیچارے ٹیکسوں کی صورت میں اپنے خون پیاسے کی کمائی حکومت کو جمع کرواتے ہیں، وہ تو سود کی قسطوں کے اوپر چلی جاتی ہے۔ مجھے اور آپ کو کیا ملے گا؟ یہ مہنگائی کیسے دور ہوگی؟ بے روزگاری کیسے ختم ہوگی؟ کیونکہ جب تک ہمارا ملک معاشی طور پہ خوشحال نہیں ہوگا، نہ بے روزگاری دور ہو سکتی ہے، نہ غربت ختم ہو سکتی ہے۔ ذات محترم، آج مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے سیاستدان کرسی کے پیچھے اقتدار کے نشے میں خواہش پرست ہو گئے۔ ہر کوئی پارٹی والا وہ گویا خدا بن کے بیٹھ گیا، اور اس کے پارٹی ورکرز اس کی گویا پوجا کرنے لگ گئے۔ اور پارٹیوں کے ورکرز کو بھی دیکھا جائے، وہ اپنے سیاستدان کے اوپر وہ اپنی جان قربان کرنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ وجہ یہ ہے، یہ قرآن نے کہا تھا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، حبیب آپ نے اس بندے کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا۔ جو بندہ اپنی خواہش کے پیچھے چلے، قرآن کہتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے خواہش کو خدا بنا لیا۔ کیا آج ہم خواہشات کے پیچھے بھاگ نہیں رہے؟ کیا ہمارے سیاستدان خواہشات کے پیچھے بھاگ نہیں رہے؟ سنیے گا حضور کا فرمان، آپ نے فرمایا تھا اِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ لِصَاحِبِهِ لَا يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مَفْصِلٌ إِلَّا دَخَلَهُ كَمَا قَالَ۔ آپ نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ نکلیں گے جو خواہشات ان کے اندر، دنیا کی خواہشات، دنیاوی خواہشات اس طرح ان کے دلوں میں وہ سرایت کر جائیں گی جس طرح بولے پن کی بیماری اپنے بیمار میں سرایت کر جاتی ہے۔ یہ حضور نے فرمایا، اب جیسے بولا کتے کے اندر جس کو بیماری لگ جائے اس کے پورے جسم میں وہ بولے پن کی بیماری پھیل جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی رگیں اور اس کے جوڑ کے اندر بھی بیماری چلی جاتی ہے، اور بولا کتا جس کو کاٹ لے اس کے اندر بھی وہ بیماری چلی جاتی ہے۔ تو حضور نے 1450 سال پہلے بتا دیا تھا میری قوم میں، میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جن کے اندر خواہشات نفسانی کی بیماری اس طرح شامل ہو جائے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، عوام کو دیکھیں، ہم بھی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ حلال و حرام میں فرق نہ عوام کر رہی ہے نہ ہمارے حکمران کر رہے ہیں۔ سود ہو، رشوت ہو، دھوکے کا پیسہ ہو، بلیک مارکیٹنگ ہو، کرپشن ہو، بس پیسہ ملنا چاہیے، کوٹھی بننی چاہیے، بینک بیلنس ہونا چاہیے، پجارو آنی چاہیے، عیاشی ہونی چاہیے۔ یہ کبھی کسی نے سوچا جو میں پیسہ کما کے اپنے بچوں کو کھلا رہا ہوں یہ حلال کا یا حرام کا ہے؟ ہماری اولاد ہماری نافرمان کیوں ہو گئی؟ کیونکہ ہم نے حلال و حرام میں فرق کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ نے اس طرح کے نااہل ظالم حکمران ہمارے اوپر مسلط کیوں کیے؟ ہم نے قرآن و سنت کے خلاف کرنا شروع کر دیا۔ ذات محترم، حضور نے فرمایا تھا، ایک اور آپ کا ارشاد سن لیں، حضور نے بتایا تھا ایسے لوگ آئیں گے جو اپنے خواہشات کے پیچھے بھاگیں گے۔ آپ نے فرمایا لا یزال قلب الکبیر شابا فی اثنتین فی حب دنیا وطول عمل۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا بوڑھے آدمی کا دل 2 چیزوں میں جوان رہتا ہے۔ بندہ بوڑھا بھی ہو جائے اس کا دل 2 چیزوں کے اندر جوان رہتا ہے۔ ایک چیز فی حب دنیا، دنیا کی محبت میں، دوسری شے وطول عمل، اور آرزوؤں کے لمبا ہونے میں۔ یہ حضور نے فرمایا بندہ بوڑھا بھی ہو جائے 2 چیزوں میں اس کا دل جوان رہتا ہے، وہ دنیا سے محبت کرتا ہے، بے شک اس کی ٹانگیں قبر تک پہنچ جائیں۔ وہ کہتا ہے کوٹھی کار، بینک بیلنس ہو، یاشی ہو، مال و دولت ہو، ہر مجھے دنیا کی سہولیات مل جائیں، خواہ وہ حلال کی ہیں یا حرام کی ہیں۔ اور دوسرا، بندہ بوڑھا بھی ہو جائے، مرنے کے قریب ہو جائے، اس کی آرزو میں ختم نہیں ہوتی، اس کی آرزو میں کہتی نہیں ایک گاڑی نہیں 2 گاڑیاں ہوں، ایک مکان نہیں 2 مکان ہوں، لاکھ نہیں 2 لاکھ ہوں۔ اور حضور نے فرمایا تھا ابن آدم کے پیٹ کو سوائے قبر کی مٹی کی کوئی شے نہیں بھر سکتی۔
قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی. ایک وادی کسی کے پاس ہو, کہتا ہے ایک وادی مجھے اور مل جائے. قناعت نہیں انسان کرتا, صبر انسان نہیں کرتا. ذات محترم, ہائے ہائے ہاں باتیں بڑی تھی, ہمارا وقت ہو گیا. اللہ کے حبیب نے یہ بھی ہمیں بتایا ہوا ہے, آپ نے فرمایا 3 چیزیں, بس یہ آخری حدیث پاک, یہ بڑی پیاری حدیث ہے, جلدی سے سن لیں کہ آج ہمارے ملک میں سیاسی مذہبی گروہوں کی تباہی کی وجہ 3 چیزیں ہیں. حضور نے فرمایا 3 چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاک کرتی ہیں. یہ حدیث میں آپ کو جلدی سے سنا رہا ہوں. 3 چیزیں جو انسان کو نجات دیتی ہیں, 3 چیزیں جو انسان کے گناہوں کو مٹاتی ہیں, اور 3 چیزیں جو انسان کے درجات کو بلند کرتی ہیں. یہ بس آپ غور سے سن لیں. پہلی 3 چیزیں جو انسان کو ہلاک کرتی ہیں, ان میں پہلی چیز انتہائی بخل. انتہائی بخل کرنا انسان کو ہلاک کرتا ہے. دوسری شے خواہش پرستی, خواہشات کے پیچھے بھاگنا انسان کو ہلاک کرتا ہے. تیسری شے خود پسندی, اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھنا. یہ 3 چیزیں جس بندے میں ہوں وہ سمجھ لیں وہ بندہ ہلاک ہو گیا. اور 3 چیزیں جو انسان کو بچاتی ہیں, ان میں پہلی چیز ناراضگی اور خوشنودی میں عدل کرنا انسان کو جہنم سے بچاتا ہے. دوسری شے غربت اور مالداری میں میانہ روی کو اپنانا انسان کو جہنم سے بچا لیتا ہے. تیسری شے ظاہر و باطن میں اللہ سے ڈر جانا انسان کو بچا لیتا ہے. جو بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہو وہ کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتا. آگے حضور نے فرمایا 3 چیزیں انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. پہلی چیز ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا کہ کب اذان ہو میں دوبارہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دوں. دوسری شے سخت ناپسندیدگی کے وقت بھی اچھا وضو کرنا. سخت سردی ہے, ٹھنڈا پانی ہے, بندہ پھر بھی خوشی سے وضو کرے. یہ بھی انسان کے درجات کو, یہ بھی انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے. اور تیسری شے فرمائے انسان پیدل چل کے باجماعت نماز پڑھے. یہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کے گناہوں کو مٹاتی ہیں. اور آگے اس نے فرمایا 3 چیزیں انسان کے درجات کو بلند کرتی ہیں. پہلی شے لوگوں کو کھانا کھلانا, دوسری شے سلام کو عام کرنا, اور تیسری شے رات کو نماز تہجد پڑھنا جب کہ لوگ سوئے ہوئے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. کاش ہم خود بھی اس کو اپنائیں, ہمارے سیاستدان بھی اسلامی تعلیمات کو اپنائیں. آج ہمارے ملک کے جو حالات ہیں بڑے دگرگوں ہیں, بڑی تکلیف ہوتی ہے دیکھ کر. رسہ کشی ہے, اختلافات ہے, انتشار ہے. عوام سے کوئی پارٹی اس وقت عوام کے ساتھ اور ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے. عوام کے مسائل کیا ہیں؟ بے شمار مسائل ہیں, مہنگائی, بے روزگاری, قتل و غارت, بدامنی. اس طرف کسی کا دھیان نہیں. تمام سیاسی پارٹیاں اپنے مفادات کے لیے آپس میں دست بگریباں ہیں. ان سے سختی سے پوچھا جائے گا اور ہم سے بھی پوچھا جائے گا. اگر آئندہ ہم نے اس طرح کے ڈاکموں کو ووٹ دیے, ان کو اپنے اوپر بٹھایا, ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے. ہماری ذمہ داری ہے جب بھی الیکشن ہو اس بندے کو ووٹ دو جو دین کو جانتا ہو, جو دیندار ہو, امانت دار ہو, نیک ہو, جو اللہ رسول کے احکام پہ چلتا ہو, اس کو ووٹ دیں. ورنہ اگر آپ نے نہیں ڈاکموں کو ووٹ دیے, جتنے وہ گناہ کریں گے آپ بھی شامل ہوں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا البلاغ.